آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون قل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير۔ اے نبی، جو آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے آپ بھی اس پر ایمان لائے۔ قرآن پاک کی یہ آیت کہتی ہے صرف تم ہی نہیں، نبی بھی اس پر ایمان لائے۔ قرآن پر ایمان لانے کا پابند اللہ کا رسول بھی ہے، ابو بکر صدیق بھی ہے، میرا فاروق بھی ہے، میرا عثمان اور حیدر کرار رضی اللہ عنہما بھی ہیں، بلکہ تمام مسلمان ہیں۔ قرآن پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایمان لایا جائے کہ یہ قرآن من جانب اللہ ہے، یہ قرآن رب کا کلام ہے۔ ایک ایسا طبقہ اس وقت چلا آ رہا ہے اور آج بھی موجود ہے جس کا عقیدہ یہ ہے کہ قرآن رب کا کلام نہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ وقت کے بادشاہ نے اعلان کر دیا کہ قرآن رب کا کلام نہیں۔ میرے امام کو پتہ چلا تو باہر نکلا، بازار میں آئے، آپ نے نعرہ مستانہ لگایا اور فرمایا القرآن کلام اللہ، القرآن کلام اللہ ہے۔ لوگوں، یہ قرآن رب کا کلام ہے۔ دیکھو، یہ مرد یہ ہتھکڑیوں سے نہیں گھبرایا، یہ نہ جیل کے دروازوں سے گھبرایا ہے، نہ کسی ظالم کے ظلم سے گھبرایا ہے، نہ کسی کے جابر کے جبر سے گھبرایا اور نہ جلاد کے کوڑوں سے گھبرایا۔ میرے امام نے حکمران کا چہرہ نہیں دیکھا، عرش والے رحمان کا کلام دیکھا ہے۔ امام بادشاہ نے کہا اس مولوی کو پکڑو اور اس کو ہتھکڑیاں لگاؤ۔ امام احمد بن حنبل کو گرفتار کیا اور جیل میں پہنچایا گیا، جلاد مقرر کیا گیا، اس کو کوڑے لگا جب تک اس بیان سے پھر نہ جائے، اس وقت تک اس کو سزا دی جائے۔ جاؤ تاریخ کے ورق گردانی کر کے دیکھ لو، امام صاحب کو ہر روز 100 کوڑے لگائے جاتے ہیں۔ آپ کا جرم کیا تھا؟ آپ کا جرم کیا ہے؟ چوری یا ڈاکہ نہیں ڈارا، بلکہ جرم اور قصور یہ ہے کہ احمد یہ کیوں کہتا ہے کہ یہ قرآن رب کا کلام ہے۔ اللہ ذوالجلال کی قسم ہے، میرے امام کو ہر روز کوڑے لگائے جاتے ہیں، جس کی چمڑی اتر جا رہی ہے، روزانہ کوڑے لگتے ہیں، جلاد مار مار کر تھک گئے ہیں، لیکن امام صاحب پھر بھی یہی نعرہ لگاتے ہیں القرآن کتاب اللہ ہے۔ لوگوں، یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، کسی انسان کی نہیں۔ کہتے ہیں ایک دن جلاد کو کوڑے مار رہا ہے اور میرے امام کے جسم سے خون بہ رہا ہے۔ امام صاحب پریشان ہے کہ یہ پتہ نہیں اللہ کے قرآن کے لیے کس وقت تک مار کھاتا رہوں گا۔ کہتے ہیں اسی جیل کے اس کمرے میں اس ملک کا بہت بڑا نامور ڈاکو ہے، اس سے ملاقات ہوئی۔ وہ پوچھتا ہے امام صاحب کئی دن گزر گئے ہیں، آپ کو کوڑے لگتے ہیں اور میں دیکھتا ہوں، مجھے یہ بتاؤ کہ آپ اس جیل میں کیسے آئیں گے؟ آپ تو اتنے اچھے آدمی ہیں، قرآن کے حافظ، عالم، محدث اور فقہ ہیں، آپ کو یہ سزا کیوں دی جا رہی ہے؟ میرے امام رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں بادشاہ اور مولویوں نے اعلان کر دیا ہے، اور بادشاہ اور مولودیوں نے اعلان کر دیا ہے کہ قرآن اللہ کا کلام نہیں، اور میں اعلان کرتا ہوں کہ یہ رب کا کلام ہے۔ مجھے اس جرم کی پاداش میں سزا دی جا رہی ہے، یہ میرا قصور ہے، اس لیے مجھے کوڑے لگتے ہیں۔ وہ ڈاکو کہتا ہے میری ایک بات سن لو، میں ڈاکو اور میں اقبال جرم کرتا ہوں اور تمہارے سامنے مانتا بھی ہوں، پھر جیل میں آ جاتا ہوں، پھر میری رہائی ہو جاتی ہے، پھر میں جا کر ڈاکہ ڈالتا ہوں،
پکڑا جاتا ہوں، مجھے کوڑے لگتے ہیں، پھر میری ضمانت ہو جاتی ہے، بار بار جاتا ہوں، بار بار ڈاکہ ڈالتا ہوں، بار بار جیل میں آتا ہوں، بار بار چھوٹ جاتا ہوں، لیکن ڈاکو ڈاکے کو نہیں چھوڑتا، میری عمر گزر گئی ہے، مار بھی کھاتا ہوں لیکن برائی سے پھر بھی باز نہیں آتا۔ تو حق پر ہے، کہیں کوڑے کھا کر حق نہ چھوڑ دینا۔ امام صاحب فرماتے ہیں اللہ ذل جلال کی قسم، وہ ڈاکو تھا لیکن مجھے ایسا سبق دے دیا کہ اس سبق نے میری زندگی کو رنگ دیا اور مجھے ہمالیہ کی چٹان بنا دیا، مجھے پختہ پتھر بنا دیا، اور میں ایسی چٹان بنایا کہ زلزلے آئے، آندیاں آئیں، طوفان آئے، لیکن کوئی زلزلہ اور طوفان میرے پائے صاحبات میں تزلزل نہ پیدا کر سکا۔ امام صاحب کو کوڑے پڑتے ہیں، جسم کی چمڑی اتر جاتی ہے، لیکن تمہارے اور میرے امام دم حق کا دامن نہیں چھوڑتے۔ حکمرانوں کو خوش کرنے کے لیے، ارباب اقتدار کو راضی کرنے کے لیے تمہارے امام نے اپنا سر جھکایا نہیں، تمہارے امام نے قصیدہ خوانی نہیں کی، تمہارے اماموں نے حکمرانوں کی قدم بوسی نہیں کی، بلکہ اللہ کے قرآن کی آن اور اس کے شان کے لیے امام نے کوڑے کھائے ہیں، لیکن قرآن کی شان پر آنچ نہیں آنے دی۔ آج بھی یہ ہے ایک ایک فرزند جس بات کا تہیہ کر رکھا ہے، جان سے آ سکتی ہے، گلا جا سکتا ہے، جیلوں میں جا سکتے ہیں، مقدمات میں آ سکتے ہیں، لیکن قرآن و سنت پر آنچ نہیں آنے دیں گے۔ ہم قرآن کو انشاءاللہ اپنے سینوں میں محفوظ کریں گے، ہم قرآن کو وادیوں میں، صحراؤں میں، بستی میں، شہر میں، محلے میں، ہر جگہ میں انشاءاللہ ہم قرآن کو اجاگر کریں گے، قرآن کی تعلیم کو بڑھائیں گے، اس سے ہم پیار اور محبت کریں گے، ہم اس کو اپنے سینے سے لگا کر رہیں گے۔ جو ہمارے اس قرآن کے بارے، اس پیاری کتاب کے بارے میں جو برا الفاظ بولے گا، اس کی جناب جس زبان سے بولے گا وہ زبان کاٹ دیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم کو قرآن سے محبت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔